نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو غسل کے متعلق ہے۔ غسل کی جو اقسام ہیں ان میں سے غسل واجب بھی ہے، غسل مسنون بھی ہے اور غسل مستحب بھی ہے۔ غسل واجب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے یا جیسے خواتین کی جو ماواری جیسے حیض و نفاس کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان حالتوں سے وہ جب پاک ہو جائیں تو پھر ان پر غسل واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے جمعے کا دن یا باقی عیدین کے دنوں میں جو ہے وہ بندہ غسل مسنون کرتا ہے۔ ویسے بھی اگر وہ کچھ اس پر کوئی غسل لازم نہ ہو تو ویسے ہی وہ اگر غسل کرتا ہے تو یہ غسل مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ غسل میں یاد رکھیں جو ہے وہ 3 فرض ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض جو ہے وہ کلی کرنا ہے۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر جتنے بھی دانت وغیرہ کوئی بھی جگہ جلد ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ میں جب پانی ڈالیں تو حلق تک پورا حصہ آپ کا گیلا ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ دانتوں کے اندر یہ جو خلا ہے اس میں کوئی چیز پھنسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ان کوئی ٹکڑا کوئی ایسا دانہ جیسے جو ہوتا ہے اکثر، تو وہ چیزیں بھی اس میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہر جگہ منہ کے اندر پانی پہنچنا چاہیے، تب اس کا منہ کا ایک جو اس نے فرض کیا جو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یہ ایک فرض اس کا مکمل تب ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا فرض ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالے اور یہ جو سخت ہڈی ہے اس ہڈی تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اس جگہ سے لے کر ناک کے یہاں سے جب پانی ڈالیں ایسا کر کے آپ تو یوں اوپر کھینچیں تاکہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے اور اس کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہے، انگلی ڈال کر تاکہ پورے ناک کی جلد کو اندر سے گیلا کریں، ذرا برابر بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا فرض جو غسل کے اندر ہے وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یعنی ناخنوں تک سارے بدن پر پانی بہا کر گیلا کرنا، یہ ہے غسل کے اندر فرض۔ اب یاد رکھیں پورے بدن کے اندر اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر اس پر غسل واجب تھا تو اس کا مطلب یہ کہ بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو اس کا مطلب اس کا غسل نہیں ہوا، وہ ناپاک کا ناپاک ہی ہے۔ اگر اس کے ناک کے اندر پانی ڈالتی اس نے ہڈی تک نہیں پہنچایا، صرف آگے نتھلیوں کو ہی ہلکا سا گیلا کیا، اس کا مطلب اس نے غسل کے اندر جو فرض ہے اس کو پورا نہیں کیا، وہ اسی طرح جنابت کی حالت میں ہے، اسی طرح وہ گندگی کی حالت میں ہے۔ اسی طرح اس نے کلی کی، کلی کے اندر منہ کے اندر دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا غسل مکمل نہیں ہوا۔ جسم کے اندر انسان جب پانی بہا رہا ہوتا ہے بغلوں کے نیچے یا پیٹ میں سروٹوں کے یا اسی طرح مطلب ناف کے ہاں اس جگہ کسی جگہ بھی جس طرح اگر بار زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی بال خشک رہ جائے، اسی طریقے سے جہاں جہاں سر کے چوٹی سے سمجھ لو اور پاؤں کے ناخن تک بال ایک کیا چیز ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر رہ گئی تو یہ بات یاد رکھیں بہت محتاط انداز سے غسل کیا کریں۔ جب غسل کریں تو کوشش کریں کہ پورے یقین اور پورے تامل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور پورے جو ہے ٹھہراؤ کے ساتھ غسل کریں تاکہ آپ کو کامل یقین ہو جائے کہ میرے بدن کا کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر پانی نہ پہنچو، بلکہ پورے بدن پر پورے جسم پر پانی میں نے پہنچا دیا ہے۔